اللهم لك الحمد كما أنت أهله وصل على محمد كما أنت أهله وفعل بنا ما أنت أهله إنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختلف اوقات میں مختلف احباب کی طرف سے میسیج موصول ہوتے رہتے ہیں کہ کوئی ایک ایسا عمل بتائیں، ایسا وظیفہ بتائیں کہ جس سے ہمیں گناہوں سے چھٹکارا نصیب ہو۔ بہت گناہ کر چکے ہیں، تھک چکے ہیں گناہ کر کر کے، اب اللہ کی طرف آنا چاہتے ہیں، لیکن عادت ایسی بن چکی ہے ہماری کہ ہم گناہ چھوڑنا چاہیں بھی تو ہم سے نہیں چھوٹتے۔ تو کوئی ایک ایسا عمل وظیفہ بتائیں جس کی برکت سے اللہ تعالی ہمیں نجات نصیب فرما دیں۔ تو سب سے پہلے تو ان کی خدمت میں یہ عرض ہے کہ گناہ تب تک نہیں چھوٹ سکتے جب تک انسان خود پر جبر نہیں کرے گا۔ جب بھی گناہ کا تقاضا ہو، گناہ کی طرف میلان ہو، تو خود پر جبر کرنا اور اس گناہ کو نہ کرنا یہ بہت ضروری ہے، بہت اہم ہے، بہت لازمی ہے۔ یہ کریں گی تو اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائیں گے، گناہوں سے جان چھوٹ جائے گی اور مکمل طور پر چھوٹ جائے گی، پھر وہ گناہ آپ کو یاد بھی نہیں آئیں گے۔ لیکن اگر آپ خود پر جبر نہیں کریں گے اور اس گناہ کے تقاضے پر لبیک کہیں گے تو پھر بہت مشکل ہو جائے گا، چاہے آپ جتنے اعمال کریں، جتنے وظائف کریں، بہت مشکل ہو جائے گا گناہوں کو چھوڑنا۔ تو خود پر جبر کرنا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ مختصر سا عمل ہے، یہ بھی کریں، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی حفاظت فرمائیں گے۔ صبح شام تین مرتبہ ان کلمات کو پڑھنا ہے۔ اللہ حاضری، اللہ ناظری، اللہ حافظی، اللہ ناصری، اللہ معی۔ ان 5 کلمات کو صبح شام تین مرتبہ پڑھیں، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی گناہوں سے حفاظت فرمائیں گے۔ اور جس پر زیادہ خوف طاری رہتا ہو وہ شخص بھی یہ اگر پڑھے گا تو انشاءاللہ تعالی خوف سے نجات ہوگی۔ اور جو ظالم کے سامنے کسی کا سامنا ہو، ظالم کے سامنے جانا ہو، اس نے پیش ہونا ہو، تو ان کلمات کو پڑھے، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی حفاظت فرمائیں گے، اس ظالم کے شر سے اللہ تعالی محفوظ فرمائیں گے۔ اور کسی سے بات کرنے میں، انٹرویو دینے میں، جیسے جابز کے انٹرویو دینے ہوتے ہیں تو ڈیمو ہوتا ہے انٹرویو، ان کو دینے سے پہلے آپ ان کلمات کو پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی آسانی فرمائیں گے اور کامیابی نصیب ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔